حدیث شریف میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال تمہارے لیے ایک والد کی ہے، میں تمہیں تمہارے ازار بند سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم لوگ لپک لپک کے جہنم میں. تو علماء لوگوں کو بچا رہے ہیں جہنم سے کہ بھائی اللہ کے انکار کی طرف مت جاؤ، ختم نبوت کے انکار کی طرف، قرآن کے انکار کی طرف، آخرت کے انکار کی طرف مت جاؤ. یہ جو آخرت کے انکار کی طرف جا رہے ہیں، میں دوبارہ یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آخرت کے انکار کی طرف لے جانے والا آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ تم آخرت کا انکار کرو، وہ تمہیں اس طریقے سے لمبا راؤنڈ دے کے آخرت کے انکار کی طرف لے کے جائے گا. اور اتنا لمبا راؤنڈ جب دے گا تو سمجھ نہیں آتا ایک عام آدمی کو کہ کہاں اس نے مجھے ڈاج دیے، کہاں مجھے ایسے گھمایا ہے کہ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اینڈ ریزلٹ پہ جب وہ پہنچے گا وہ آخرت کا انکار کر رہا ہوگا. یہ ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان لوگوں کے سامنے مزین کرتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیطان لوگوں کو کہتا ہے اکفر، کفر اختیار کرو. فلما کفر، جب وہ کفر کر لیتا ہے، قال انی بریء منک، میں تم سے بری ہوں، میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں. قیامت کے دن جب اللہ لوگوں سے پوچھیں گے نا بھائی یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، تو لوگ کہیں گے اللہ ہمیں شیطان نے گمراہ کیا تھا. تو شیطان سے پوچھے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھائی یہ قرآن کی آیت بتا رہا ہوں آپ کو میں، شیطان سے اللہ پوچھیں گے بھائی کیوں گمراہ کیا تھا ان کو. وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے کوئی تمہیں گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ یہ گناہ کرو. ما کان لی علیکم من سلطان، میں کوئی بادشاہ بن کے تو تمہیں آرڈر نہیں دے رہا تھا. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، فاستجبتم، تم نے میری دعوت قبول کر لی. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہوں جس میں تم مجھے ملوث کر رہے ہو. شیطان قیامت کے دن یہ کہے گا کہ ما کان لی علیکم من سلطان، مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی. الا ان دعوتکم فاستجبتم، میں نے تمہیں دعوت دی تم نے قبول کی. فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو. ولوموا انفسکم. تو اگر یہ سب کچھ ہم کر لیں اور قیامت کے دن شیطان کھڑے ہو کے یہ کہہ دے تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ پھر ہماری کیا پوزیشن ہوگی؟ اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت ناپسندیدہ چیزوں میں چھپائی گئی ہے اور جہنم شہوت والی چیزوں میں چھپائی گئی ہے. یعنی شہوت والے کام کریں گے، اپنی خواہش پہ چلیں گے تو کہاں پہنچیں گے؟ جہنم میں. اور اپنی خواہش کے خلاف ناپسندیدہ جو دل کو نہیں بھا رہا جو کام وہ کریں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ جنت میں. انسان جب اپنا یہ مزاج بنانے کی کوشش کرے نا کہ بھائی میں نے اپنے آپ کو جنت والے کاموں کی طرف لے کے جانا ہے، تو شروع میں مشکل ہوتی ہے، آہستہ 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 یہ اس کا مزاج بن جاتا ہے. پھر نمازی آدمی کے لیے نماز چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور بے نمازی کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ جو آدمی نماز کا پابند ہو وہ کسی بھی قیمت پہ نماز چھوڑتا نہیں ہے. جو بے نمازی ہو اس کو نماز پہ آمادہ کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو آخر کیا فرق ہے؟ دونوں انسان ہیں، دونوں میں فرق کس چیز کا ہے؟ کہ ایک نے اپنے آپ کو نماز پڑھنے کا عادی بنایا ہے، دوسرے نے اپنے آپ کو نماز نہ پڑھنے کا عادی بنایا ہے. تو آج کا جو سوشل میڈیا کا دور ہے اس کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے یہ بہت بڑھ جاتی ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج کے جو بچے ہیں وہ بچے نہیں ہیں. آپ ان سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ نہ کریں جو آپ کے والد آپ سے ایکسپیکٹ کرتے تھے. آج اگر کسی کی عمر 50 سال ہے اور اس کے بچے کی عمر 20 سال ہے، 20 سال والا جتنی چیزوں کو سمجھتا ہے نا 10 سال والا اس سے زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے. 30 سال والا جتنی چیزوں کو سمجھتا ہے 20 سال والا اس سے زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے. 40 سال والا جتنی چیزوں کو سمجھتا ہے 30 سال والا
اس سے زیادہ چیزوں کو سمجھتا ہے. یہ ہمارے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, وہ اس چیز کا اعتراف کریں کہ ہماری اولاد کو بہت کچھ وہ پتا ہے جو ہمیں نہیں پتا, ہماری اولاد بہت کچھ وہ دیکھ رہی ہے جو ہم نے نہیں دیکھا, ہماری اولاد کے ذہن میں بہت سارے وہ فتنے, وہ شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں جو ہمارے ذہنوں میں کسی نے پیدا نہیں کیے. بھئی جو آدمی 50 سال کا ہے تو 25 سال پہلے یہ سوشل میڈیا تھا, فیس بک, یوٹیوب, واٹس ایپ, ٹویٹ, یہ ساری چیزیں تھی 25 سال پہلے. جب 25 سال پہلے نہیں تھی تو یہ فتنے تو آئے سارے سوشل میڈیا کے ساتھ ہیں. تو جب 25 سال کے آپ تھے, آپ کو یہ فتنہ کان میں پڑا ہی نہیں, تو آپ گمراہ کیا ہوتے, آپ راہ حق سے ہٹتے کیا؟ 40-45 سال کی عمر میں آدمی ویسے ہی میچور ہو جاتا ہے, نئی نئی باتیں اس پہ اتنی زیادہ جلدی اثر نہیں کرتی. لیکن جو ٹین ایج ہے یا ٹین ایج کے بعد کی جو عمر ہے, اس میں تو آدمی اتنا میچور نہیں ہوتا. تو ان کی جو نفسیات ہیں نوجوانوں کی, اور یہ بات نوجوانوں کو خود سمجھنی چاہیے کہ بھائی آپ یہ دیکھیں, اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو نبوت دیتے ہیں نا, وہ 40 سال کی عمر میں دیتے ہیں. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور 40 سال ان کی عمر ہو گئی تو اللہ نے ان کو نبوت دی ہے. 40 سال کی عمر میں اللہ نبوت کیوں دیتا ہے؟ اس سے پہلے اللہ نبوت کیوں نہیں دیتا؟ وہ اسی وجہ سے کہ 40 سال کی عمر شریعت کی نظر میں ایسی عمر ہے جس میں آدمی میچور ہو جاتا ہے, وہ زمانے کے حالات کو سمجھ جاتا ہے, وہ سرد گرم کو سمجھ جاتا ہے, وہ وفادار بے وفا, خوشی غمی, اولاد کا دکھ درد, ساری چیزیں اس دنیا میں دیکھ لیتا ہے 40 سال کی عمر میں. پھر جب اس پہ کوئی ذمہ داری آتی ہے تو وہ بہتر طریقے سے کام کر سکتا ہے. ہمارے ہاں نوجوانوں کی غلط فہمی, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں نوجوانوں کو غلط فہمی ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں بڑوں کو غلط فہمی ہے. نوجوانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں, ان کی بات کر رہا ہوں, کہ یہ جو ہم سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں, 40, 50, 55, 60 سال کے لوگ ہیں, ان کو کچھ بھی نہیں پتا, بالکل یہ جیسے بے وقوف ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے دنیا جان. ان کی یہ غلط فہمی ہے. اور بڑوں کی یہ غلط فہمی ہے, وہ کہتے ہیں ان بچوں کو کچھ نہیں پتا, 20 سال کے بچے کو کچھ. یہ حقیقت ہے کہ اس 20 سال کے بچے کو جو پتا ہے وہ حقیقت میں اس کو کچھ نہیں پتا, لیکن آپ اس کو یہ باور کرائیں نا کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, صرف یہ کہہ دینے سے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا وہ یہ بات نہیں مانے گا. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا اس کے سامنے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا. محض اگر آپ اس کو یہ کہہ دیں یار تمہیں کیا پتا, تم تو ایسے ہی جاہل ہو, ہٹ جاؤ یہاں سے, ہم نے 50 سال زندگی گزاری ہے, دھوپ میں بال سفید کیے ہیں, ہمیں نہیں پتا, تمہیں پتا.